نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. 28واں پارہ. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. اسلام سے پہلے عربوں میں رواج تھا کہ کوئی مرد اگر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ انت علیہ کظہر امی، کہ تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس مرد پر حرام ہو جاتی. اس کو زہار کہا جاتا تھا. مدینہ کے ایک انصاری صحابی اوس بن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو ایک بار یہی لفظ کہہ دیے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آ گئیں اور اپنا واقعہ بتایا. آپ نے قدیم رواج کے مطابق اپنی رائے کا اظہار فرمایا اور کہا کہ میرے خیال میں تم اس پر حرام ہو گئی ہو. حضرت خولہ کو پریشانی ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ میرا گھر اور میرے بچے برباد ہو جائیں گے اور فریاد اور زاری کرنے لگی. ایسے میں ایک عورت کے احساسات اور جذبات کیا ہو سکتے ہیں کہ جب یکا یک اس کو یہ پتا چلے کہ وہ اپنے گھر سے اور اپنے بچوں اور ہر چیز سے بے دخل کر دی گئی ہے. تو اس پر وہ اپنے شوہر کی شکایت اور اپنے غم کی فریاد بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہی تھی اور جھگڑا کر رہی تھی کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور اسی وقت اللہ تعالی کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والا ہے کہ یہ عورت گھر کے ایک کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کر رہی تھی، یعنی بحث کر رہی تھی اور اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی.
میں اس کی باتیں نہیں سن رہی تھی، میرے گھر میں ہوتے ہوئے اس کی پوری بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اس کی بات سن لی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ جو بات کرتا ہے، نمبر 1 اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، نمبر 2 یہ کہ عام طور پر یہ جو تاثر پایا جاتا ہے کہ عورت کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، یہ انتہائی غلط بات ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سنا اور فوری طور پر آیات نازل کر کے مرد کے اوپر جرمانہ عائد کیا اور اس عورت کو اہمیت دی اور اس کی مشکل آسان کی، اور اس کی وجہ سے پھر آئندہ بھی عورتوں کو ایک پروٹیکشن ملی. تو بات یہ ہے کہ یہ خاتون کسی بڑے قبیلے کی نہیں تھی، ایک عام خاتون تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری اس کی مخلوق برابر ہے انسان ہونے کے ناطے. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ دکھی دل کی پکار اللہ تعالیٰ جلد سنتے ہیں اور مظلوم کی داد رسی جلدی فرماتے ہیں. انہی خاتون کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت نے آپ کو روک لیا. آپ فوراً رک گئے اور سر جھکا کر دیر تک اس کی بات سنتے رہے، اور جب تک اس نے بات ختم نہ کر لی آپ وہاں سے ہلے نہیں، کھڑے رہے. تو آپ کے ساتھیوں میں سے ایک نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کی خاطر اتنی دیر روک رکھا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے کہ یہ کون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے. یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت 7 آسمانوں پر سنی گئی تھی. خدا کی قسم اگر یہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، سوائے نمازوں کے اوقات کے. لیکن افسوس یہ کہ اسی امت کے اندر اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور صحابہ کرام کی مثالوں کو پیش کرنے والے آج خواتین کے بارے میں اس عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے، اور بسا اوقات اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر عورتوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں. ایسے سب لوگ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کرنا ہوگی. پھر اس کے بعد ہمیں زہار کا قانون ملتا ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. یعنی شوہر کے لیے ایک طرح سے یہ جرمانہ ہے کہ اس بات کے بدلے میں اسے بیوی سے رجوع کرنے سے پہلے، یعنی طلاق نہیں ہوتی لیکن رجوع کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا کفارے کے طور پر. اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے. ذالکم توعظون بہ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے. چند لفظ بولنے کے نتیجے میں 2 مہینے کے روزے رکھے، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. اور جو اس پر قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں. ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو نہ ماننا. اللہ تعالیٰ نے جو قوانین ہماری زندگیوں کے لیے بھیجے ہیں ان کی پرواہ نہ کرنا، حلال اور حرام کے معاملے میں اپنی مرضی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی حدود پر نہ رکنا. طبری اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یعنی وہ لوگ جو اللہ کی حدود اور اس کے فرائض کے معاملے میں اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں کی جگہ دوسری حدیں تجویز کر لیتے ہیں، اس دن یہ ذلت کا عذاب ہوگا جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے،
اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا علم اللہ کو ہے. اللہ سب کے بارے میں جانتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو. خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی کوئی شخص کہیں بھی جا چھپے، پہاڑوں کے اندر، وہاں بھی وہ تنہا نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں بھی موجود ہے اپنے علم کے ساتھ. پھر قیامت کے دن وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے چلے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں، یعنی السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے ہیں، جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا. اشارہ ہے یہاں منافقین کی طرف. ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب مسلمانوں کو کہیں سے گزرتا دیکھتے تو آپس میں مل کر خفیہ خفیہ باتیں کرتے، ہنستے، اور اس طرح مسلمانوں کو اذیت دیتے. تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ یہ تم کر رہے ہو یاد رکھو اللہ اس سے خوب واقف ہے. اور پھر کیا چیز انہیں اپنی غلط حرکتوں پر دلیر بنا رہی تھی؟ ان کا یہ کہنا کہ اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں کوئی سزا کیوں نہیں ملتی. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون مہلت انسان کو دنیا میں اس کی مرضی کرنے کی ایک رخصت دیتا ہے. سزا اور جزا ساری دنیا کے لیے نہیں ہے، اصل میں تو آخرت کے لیے ہے. ہاں کبھی کبھار کچھ حصہ اس کا دنیا میں بھی انسان کو مل جاتا ہے، لیکن کوئی بھی شخص ایسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ اگر غلط کام کرنے کے بعد سزا فوراً نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے سزا ہے ہی نہیں، یا سزا مکمل طور پر ابالش ہو گئی. نہیں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو یعنی سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے. سرگوشی کرنا تو ایک شیطانی کام ہے. وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ہر شخص یہ بات محسوس کرتا ہے کہ جب وہ کچھ 2 لوگوں کو آپس میں چپ کے بات کرتے سنتا تو شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا کہ شاید یہ بات تمہارے بارے میں ہو رہی ہے. اور اگر یہ خیال نہ بھی آئے تو انسان کو یہ تجسس ضرور ہوتا ہے کہ بھلا یہ بات کیا کر رہے ہیں، یہ ضرور کوئی میرے خلاف ہی چیز ہوگی، یا یہ کہ مجھے معلوم ہونی چاہیے. اور انسان پھر تجسس میں پڑ جاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، دکھی ہونے لگتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر انسان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور دکھی نہیں ہونا چاہیے اور ان چیزوں کو اگنور کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ تمام چیزیں انسان کی صلاحیتوں کو صحیح طرح استعمال ہونے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں. بات یہ ہے کہ انسان اگر ایک جملہ یاد رکھے کہ ساری دنیا میں مل کر مجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور سب لوگ مل کر بھی نقصان دینا چاہیں تو نقصان نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اس لیے میرا بھروسہ اللہ پر، میرا معاملہ اس کے سپرد، مجھے اس کے بعد فکر نہیں 2 لوگ سرگوشیاں کریں یا 4 کریں. ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر انسان کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، ورنہ اگر انسان اپنا کام چھوڑ کر کبھی دائیں دیکھے اور کبھی بائیں دیکھے، کبھی اس کی حرکتیں دیکھے کبھی اس کی، تو زندگی میں آپ کوئی تعمیری کام کر نہ سکیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے غم کا علاج کیا بتایا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. تم دوسروں کے لیے جگہ بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا. یہاں دراصل اہل ایمان کو کچھ تہذیب سکھائی جا رہی ہے، کیونکہ اسلام نے آ کر مسلمانوں کو مہذب بنایا تھا. اور تہذیب کا تقاضا کیا ہے کہ جب کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور بعد میں کوئی اور اس میں آ جائے تو پہلے بیٹھے ہوئے لوگ ان کے لیے جگہ بنائیں. اور اس میں یہ ہے کہ اگر حقیقی معنوں میں جگہ نہ ہو تو سمٹ کر ان کے لیے جگہ پیدا کریں، اور اگر جگہ موجود ہو تو اس صورت میں بھی آنے والے کے لیے ایک ویلکمنگ انداز ہو اور انسان اپنے جیسچر سے یہ بتائے کہ میں تمہارے آنے پر خوش ہوں، اور ہلکا سا ہل جائے، یا اگر مثلا جھک کر بیٹھا ہے تو سیدھا ہو کر بیٹھ جائے، یا تھوڑا سا ہل جائے یا آگے یا پیچھے ہو جائے، جس سے یہ پتا چلے کہ دوسرا شخص ویلکم کیا جا رہا ہے. پھر اسی طرح فرمائے وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب کہا جائے تم سے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. بعض اوقات مجلس کے مفاد میں یہ بات ہوتی ہے کہ مثلا راستے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو اٹھا دیا جائے، یا یہ کہ کوئی بزرگ آیا ہے تو اس کو مثلا کرسی پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے تو کسی نوجوان کو وہاں سے اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھنے کے لیے کہا جائے. تو ایسے موقعوں پر دوسروں سے تعاون کرنا چاہیے جو سب کے مفاد میں ہو. ویسے تو بات یہ ہے کہ کسی پہلے سے بیٹھے ہوئے شخص کو اٹھا کر خود بیٹھنا اس کی اجازت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے، یعنی اس کی اجازت نہیں کہ جو پہلے آیا اس کو اٹھا کے آپ دیر سے آنے والے اس کی جگہ بیٹھے، کیونکہ اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، بیڈ فیلنگ ہوتی ہے. بلکہ تم لوگ خود دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کرو، یعنی اپنی مرضی سے تم والنٹیئر کرو اور اپنی جگہ دو، نہ کہ دوسرے کو تکلیف ہو. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر گھس جائے. یعنی مثلا دو لوگ اکٹھے کہیں بیٹھے ہیں تو تیسرا آ کے ان دونوں کو الگ کر دے اور بیچ میں ان کے خود بیٹھ جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کسی غرض کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، کسی ضرورت کے تحت اکٹھے بیٹھے ہوں، تو دوسرے شخص کے بیچ میں آنے کی وجہ سے ان میں خلل ہو اور وہ اپنا کام صحیح طور پر نہ کر سکے. تو یہ تمام چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہیں کہ جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں مسلمان معاشرے کے اندر اگر ان پر عمل کیا جائے تو بہترین کشادگی اور دلوں کی وسعت اور آپس میں خوشگوار تعلقات کا سبب بنتی ہیں یہ تمام باتیں. اور اللہ تعالیٰ ساتھ فوراً ہی انعام سناتے ہیں کہ جب تم جو دوسروں کے لیے جگہ پیدا کرو گے، دوسروں کے لیے جگہ کھلی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا. یفسح اللہ لکم. اور ہم میں سے کون ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ وسعت پیدا کرے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. یعنی کوئی شخص اس بات میں اپنی ذلت محسوس نہ کرے یا اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے کہ اس کو اپنی جگہ سے اٹھایا کیوں گیا ہے، خاص طور پر جب اہم ضرورت کے لیے کسی کو اٹھایا جا رہا ہو. یعنی بلا ضرورت تو اٹھانے کی اجازت ہی نہیں، لیکن اگر ضرورت کے لیے بھی اٹھایا گیا تو جس کو اٹھایا گیا ہے وہ اپنے اندر بیڈ فیلنگ نہ لائے، وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید اس کی اہمیت کم تھی اس لیے اس کو اٹھا دیا گیا. فرمایا اللہ ان لوگوں کے درجے بلند کرتا ہے جو ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجات یعنی اور بلند ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مجلس میں اگر کسی کو اہمیت دی جانی چاہیے تو اس کے ایمان کی بنیاد پر، اور اگر ایمان میں سب برابر ہو تو پھر علم کی بنیاد پر. مثلا آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، اتنے میں اگر آپ کے والدین آ جاتے ہیں تو آپ بیٹھے نہیں رہ جائیں گے کہ وہ کھڑے رہیں یا وہ نیچے بیٹھ جائیں. آپ کیا کریں گے؟ آپ اٹھ جائیں گے اور ان کو اپنی جگہ دیں گے. پھر اسی طرح اگر آپ کے استاد آ جاتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ استاد جو ہے وہ نیچے بیٹھا ہو اور شاگرد جو ہے وہ اوپر بیٹھ جائے. اگر ضرورت ہو، بیمار ہو، وہ اور بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ کہے کہ چونکہ میں پہلے آیا ہوں
اس لیے میری جگہ ہے یہ، استاد کیوں دیر سے آیا ہے، وہ جانے اس کا کام جانے، اور منہ موڑ کے ادھر دیکھنے لگے. نہیں، یہ اسلامی اخلاق کے خلاف ہے. فرمایا تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے اللہ ان کو بلند درجے عطا فرماتا ہے یا عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیے میں یعنی اکیلے میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو. یہ کیوں کہا گیا؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ہر شخص آپ سے الگ بات کرنا چاہتا تھا، اور اب اسلام کو دن بدن مدینہ میں ترقی ہو رہی تھی، لوگوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، اور بڑھتی ہوئی تعداد میں اگر ہر شخص یہ چاہے کہ اس کو الگ ٹائم ملے تو یہ پاسبل نہیں تھا. اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے، کیونکہ آپ کا وقت کا ایک بڑا حصہ الگ الگ ملاقاتیں کرنے میں گزر جاتا تھا. تو اس پر کہا گیا کہ اب جو الگ بات کرنا چاہے گا وہ پہلے اس کی فیس دے گا. اس کے لیے صدقے کا لفظ استعمال کیا گیا یہاں. ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے. کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیے میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ یعنی اس پر سب کانشیس ہو گئے. اچھا، اصل میں تو یہ ڈسپلن کرنے کا ایک طریقہ تھا، بعد میں اس کو ہٹا دیا گیا. یعنی یہ کوئی ہمیشہ کے لیے اصول نہیں باقی رکھا گیا، لیکن وقتی طور پر ایک اصلاح مقصود تھی. اچھا، اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، یعنی جس پر اللہ کا غضب ہوا، اشارہ ہے یہود کی طرف. وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، وہ دوزخ کے ساتھی ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا. خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے. وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں. خبردار ہو شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے. فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے. تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے. وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں. اشارہ ہے صحابہ کرام کی طرف. دیکھیے یہاں پر جنت کی نہروں کا ذکر ہے، تو جب بھی جنت کی نہروں کو امیجن کریں تو صرف پانی کی نہیں، دودھ اور شہد اور دیگر چیزوں کی بھی. اور پھر آپ دیکھیں کہ سب کا کلر ڈفرنٹ ہوگا نا، تو دور سے ڈفرنٹ کلر کی نہریں اور زیادہ خوبصورت لگیں گی. دنیا میں یہ نظارہ نہیں آپ دیکھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری پانی کی ہوتی ہیں. دودھ کی نہر تو ہوتی کوئی نہیں کہ آپ اسے امیجن کر سکیں. گرین گراس کے اندر سے اگر دودھ کی نہر جا رہی ہو کیا اس کا حسن ہوگا. سورۃ الحشر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم.
اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ اگلی آیات کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر جان لیجئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں انصار اور مہاجرین کے علاوہ یہود بھی آباد تھے۔ مدینہ کے مشرق کی طرف یہود کا ایک قبیلہ بنو نذیر تھا، ضاد کے ساتھ۔ ان کے اور آپ کے درمیان صلح کا معاہدہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا صلح کا معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے بار بار عہد شکنی کی۔ بہت دفعہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنے عہد کو توڑا۔ آخر کار 4 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مسلمانوں نے ان کو مدینہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ اس کے بعد وہ خیبر جا کر آباد ہوئے۔ اگرچہ وہ خیبر چلے گئے لیکن وہاں جا کر بھی ان کی سازشیں ختم نہ ہوئیں، سازشی سرگرمیاں جاری رہیں، یہاں تک کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں وہ اور کچھ دوسرے یہودی قبائل جزیرت العرب سے نکلنے پہ مجبور کر دیے گئے۔ اس کے بعد وہ لوگ شام میں جا کر آباد ہوئے۔ تو اس لیے اول الحشر جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، دوسرا حشر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، اور آخری حشر قیامت کے روز ہوگا۔ سورۃ الحشر کا نام بھی اسی وجہ سے ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو یعنی یہود کے قبیلہ بنو نذیر کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا تھا، اور ایسا رعب اور دہشت بیٹھی ان کے دلوں میں کہ ان کے اندر مسلمانوں سے لڑنے کا حوصلہ ہی نہ رہا، اور بغیر مقابلے کے ہتھیار ڈال دیے اور مدینہ سے نکل گئے۔ چونکہ یہ بہت اسلحے کے اعتبار سے بھی اور اپنے قلعوں کے اعتبار سے بھی بہت محفوظ لوگ تھے، تو اس اعتبار سے یہ بار بار عہد شکنی کرتے تھے کہ یہ کمزور مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے ہم جو چاہیں کریں۔ لیکن جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر نہ قلعے بچاتے ہیں اور نہ اسلحہ بچاتا ہے، اور نہ کسی کی پشت پناہی۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب اہل ایمان کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ رعب ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، کس کا؟ مسلمانوں کا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے، یعنی 2 طرح سے تباہی ہوئی۔ مسلمانوں نے جب محاصرہ کر لیا تو ان کی قلعہ بندیوں کو توڑا، اور اندر سے انہوں نے خود اپنے گھروں کے اندر جو ساز و سامان تھا وہ اکٹھا کرنا شروع کیا، تاکہ گھر توڑ کے اس کے شتیر اور بالے وغیرہ وہ بھی اٹھا کے لاد کے لے گئے۔ تو اپنے گھروں کو جو خود برباد کیا اس کی طرف بھی یہاں اشارہ ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو، اے آنکھیں رکھنے والو، اس بات سے سبق لو، یعنی کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کمزوروں کا بھی ساتھ دیتا ہے، اور بعض اوقات وسائل والے نقصان اٹھا جاتے ہیں، لیکن اگر اہل ایمان چاہتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے تو پھر اہل ایمان کو بھی اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، البتہ ضرور اللہ مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا۔ اگر تاریخ کے کسی بھی دور میں مسلمانوں کو اللہ کی مدد آتی ہوئی نہ دکھائی دے تو فوراً اپنے اعمال پر نظر کریں کہ کہیں ہم میں تو کوئی کمی نہیں، ہمیں کہاں سے اصلاح کرنی ہے۔ جیسے ایک جنگ کے موقع پر مسلمان جب بار بار حملہ آور ہو رہے تھے تو انہیں فتح نہیں ہو رہی تھی، سب نے مل کر سوچا سر جوڑ کر کہ ہمارے اندر کون سی ایسی کوتاہی ہوئی ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آئی۔ تو پتہ چلا کہ جنگ نے اتنا مشغول کر دیا تھا کہ ایک سنت بھول گئے تھے، اور وہ تھی مسواک کی۔ اس پر سب نے درختوں کی ٹہنیاں کاٹی اور مسواک شروع کر دیا۔ دشمن کے جاسوس نے دیکھا تو جا کر بتایا
کہ پہلے تو مسلمانوں کی تلواریں تمہیں مارنے والی تھی، اب تو وہ تمہیں چبانے کے لیے اپنے دانت بھی ساتھ تیز کر رہے ہیں. اور اس چیز نے یعنی پورا لشکر بیک وقت مسواک کر رہا ہے اور پورے جوش و خروش کے ساتھ، تو اس چیز نے روب ڈال دیا ان کے دلوں میں اور وہ خوف زدہ ہو گئے کہ دانت تیز کر رہے ہیں. تو بعض اوقات یہ جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور طریقے خواہ وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن ان کو کبھی چھوٹا نہ سمجھے اور کبھی اپنی چھوٹی سی غلطی کو بھی اگنور نہ کریں اور یہ نہ کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. کیا معلوم اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے ہی کوئی بڑی خیر آپ کی طرف آنے سے رکی ہوئی ہو. اصل میں اسلام نام بھی تو اطاعت کا ہے نا، عاجزی کا ہے، کہ انسان اعتراف کرتا رہے کہ ہاں میری کوتاہی ہے، نہ کہ ڈٹ جائے اور ڈٹائی پر اتر آئے اور اصرار کرے اور پھر غلط کام میں آگے بڑھتا جائے. اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے. تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پہ کھڑا رہنے دیا، یہ سب کچھ اللہ کے اذن ہی سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کر دے. اصل میں ہوا یہ کہ جب مسلمانوں نے محاصرہ شروع کیا تو بنی نذیر کی جو بستی کے اطراف میں نخلستان تھے، یعنی کھجوروں کے بہت گھنے درخت تھے، تو مسلمانوں کو ان تک پہنچنے کے لیے راستے میں کچھ درختوں کو کاٹنا پڑا کیونکہ راستہ چاہیے تھا جانے کے لیے. اگر آپ نے کبھی کھجور کا باغ دیکھا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف اگر کھڑے ہو کر دوسری طرف دیکھیں تو بیچ میں کچھ نہیں دکھائی دے گا، بہت گھنے ہوتے ہیں، یعنی گزرنا بھی مشکل ہوتا ہے بعض اوقات ان کے بیچ میں سے، اور اگر پورے لشکر کو گزرنا ہو تو کتنا مشکل ہوگا. تو اس پر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ہمیں تو فساد فی الارض سے منع کرتے ہیں لیکن خود فساد کر رہے ہیں اور کھجوروں کے پھلدار درخت کاٹ رہے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حمایت کی اور فرمایا کہ تو اللہ نے ان کو اجازت دی تھی اور اس لیے تاکہ فاسقوں کو رسوا کیا جائے، یعنی ضرورت کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے ورنہ عام حالات میں اجازت نہیں. اب دیکھیں کہ دنیا میں تو آج کئی سو سال بعد یہ اویئرنیس آ رہی ہے کہ درخت نہیں کاٹنے چاہیے اور انوائرنمنٹ کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن اسلام نے تو بہت پہلے ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے ہماری. بلکہ ایک درخت لگانا جو ہے وہ صدقہ شمار ہوتا ہے، نہ صرف صدقہ بلکہ صدقہ جاریہ شمار ہوتا ہے. اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامى اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. یہاں پر مال غنیمت اور فے کا فرق بتایا گیا ہے. مال غنیمت وہ ہوتی ہے جو جنگ کے بعد مال حاصل ہوتا ہے، اور مال فے کیا جو جنگ کے بغیر ہاتھ آتا ہے. مال غنیمت میں تو لشکر کا حصہ ہوتا ہے، یعنی اہل لشکر کا یا سپاہیوں کا حصہ ہوتا ہے، لیکن مال فے جو ہے چونکہ اس میں انہوں نے جنگ نہیں کی ہوتی اس لیے وہ سارے کا سارا مساکین اور یتامى اور دوسرے لوگوں کے لیے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو صلی اللہ علیہ وسلم. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں. یعنی کسی بھی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اس طرح کے الفاظ بولے کہ ہاں میں اللہ کی بات تو مان سکتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. ذرا دیکھیے کس کے بعد آ رہا ہے، یعنی یہ سزا کی بات کس حکم کے بعد آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لینے سے جو انکار کرے پھر اسی کے لیے سزا ہے. للفقراء المہاجرین، نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں. مہاجرین کی صفت بیان کی گئی. اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے. انصار کی تعریف کی جا رہی ہے.
یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے. یعنی کبھی اس بات پر انوی نہیں ہوتے کہ مہاجرین کو کیوں دے دی گئی کوئی چیز، ہمیں کیوں نہیں ملی. یہ ہے کہ اسلامی اخلاق. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں. دل کی تنگی کیا چیز ہے؟ کہ ہر خیر میرے لیے ہو، کسی دوسرے کو کوئی حصہ نہ ملے، اس میں سے کوئی دوسرا آگے نہ آئے، اور ہر قسم کی خیر بس میرے ہی لیے ہو. لیکن کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ دل کی تنگی سے انسان نجات پائے. آپ دیکھیں نا کہ اسلام ہے کیا. ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا علم، اس کی کرسی، اس کا اقتدار آسمان و زمین پہ حاوی. جو کچھ اس نے تخلیق کیا اگر اس پر آپ نظر ڈالیں، آسمان کی وسعتوں کو دیکھیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ کانا اجود الناس، اجود الناس، سب سے زیادہ سخی تھے لوگوں میں سے. معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتے تھے، دوسروں کی ضروریات پوری کرنے میں دیر نہیں لگاتے تھے. ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک ہی چادر تھی، کسی نے پسند کر لی، آپ نے وہ بھی اتار کر دے دی تو دوسروں نے ملامت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس کی زیادہ ضرورت ہے. لیکن آپ نے کبھی اپنے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھا، دوسروں کو ہمیشہ خود پر ترجیح دی. پھر اس رب کو ماننے والے اور ایسے رسول کو ماننے والے اگر بخل کا اور حرص کا اور شح کا شکار ہوں تو کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اور یہ فلاح صرف آخرت کی فلاح نہیں، دنیا کی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کے دل وسیع ہوں اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے، مسلم برادری کے لیے وسیع ہوں، ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جو خیر اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرنے والے ہوں. اس کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شح سے بچو کیونکہ شح نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا. اسی نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کر لینے پر اکسایا. اس نے ان کو ظلم پر آمادہ کیا اور انہوں نے ظلم کیا. فجور کا حکم دیا اور انہوں نے فجور کیا. قطع رحمی کرنے کے لیے کہا اور انہوں نے قطع رحمی کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا، ایمان اور شح نفس کسی دل میں جمع نہیں ہو سکتے. ایمان اور شح نفس یعنی دل کی تنگی اور بخل کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. ایک اور جگہ پہ فرمایا، دو خصلتیں ہیں جو کسی مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بد اخلاقی. ایسی صفات رکھنے والے مسلمان کے طور پہ نہیں پہچانے جاتے، لیکن افسوس کہ آج ہم انہی تعلیمات سے بے بہرہ ہو گئے. اصل میں بخل شح کا ایک حصہ ہے، یعنی شح جو ہے بخل سے بڑی چیز ہے. بخل لمیٹڈ ہے، لیکن جب شح نفس ہوتا ہے تو اس میں تنگ نظری بھی آتی، تعصب بھی آتا ہے، تنگ دلی بھی آتی، کم حوصلہ ہونا، دل کا چھوٹا ہونا، یہ سب چیزیں آتی. تھوڑ دلا ہونا جسے کہتے ہیں نا، سنکی ہونا. والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ. اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ 3 دن تک مسلسل یہ ہوتا رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں یہ فرماتے کہ اب تمہارے سامنے ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے. آپ نے ایک دن فرمایا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص آئے ہیں، دوسرے دن آپ نے پھر فرمایا، دیکھا تو وہی آ رہے ہیں، تیسرے دن آپ نے پھر وہی بات فرمائی، دیکھا تو وہی شخص آ رہے ہیں. یعنی ایک ہی شخص کے بارے میں 3 دن آپ نے بشارت دی کہ اہل جنت میں سے ایک شخص آ رہا ہے تمہارے پاس. لوگوں کو بہت تجسس ہوا کہ اس کے کیا کام ہے جس کی وجہ سے یہ جنت میں جائے گا. تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص جو تھے وہ ان کے پیچھے ہو لیے اور کسی بہانے سے ان کے ساتھ 3 دن انہوں نے گزارے کہ میں دیکھوں کہ ان کے معمولات کیا ہیں، صبح شام کرتے کیا ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ
ان کی عبادات سب مسلمانوں کی طرح کی عبادات ہیں، نہیں سب نمازیں پڑھتے ہیں اور رات میں بھی معمول کے نفل پڑھتے ہیں، کوئی بہت زیادہ عبادت نہیں، کچھ بہت چیز نہیں. انہیں کچھ چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ ظاہر میں تو کوئی ایسا فرق نظر نہیں آتا، وہی چیزیں ہیں جو دوسروں کی ہیں. تو بالآخر وہ ان سے پوچھ بیٹھے کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے میں نے یہ عظیم بشارت سنی ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کون سا ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے بارے میں یہ خوشخبری دی گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری عبادت کا حال تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، البتہ ایک بات ہے جو شاید اس کی موجب ہو، اور وہ کیا ہے؟ لا اجد فی نفسی غلا لاحد من المسلمین ولا احسده علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ. میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کپٹ نہیں رکھتا، کھوٹ نہیں رکھتا، غل کینہ نہیں رکھتا، نہ کسی ایسی بھلائی پر جو اللہ نے اسے عطا کی ہو اس سے حسد کرتا ہوں. یعنی نہ مجھے کسی سے حسد ہے، نہ کسی سے کوئی بغض کینہ ہے، یعنی سب کے لیے اپنا دل صاف رکھتا ہوں. یہ آسان نہیں ہے، یہ وہ شخص صرف کر سکتا ہے جو دوسروں کی تلخ اور تیز اور ناگوار باتیں سن کے بھی ان کو معاف کرتا رہے. کیونکہ اہل جنت کی خوبی یہی ہوگی نا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. جنت میں رہنے والے لوگوں کے دل میں کسی کے اندر دوسرے کے خلاف کوئی میل نہ ہوگی، کوئی حسد نہ ہوگا. تو وہاں جانے کے لیے یہ صفت دنیا میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑی بہت کوشش کے باوجود جو بچ جائے گی وہ جنت میں جانے سے پہلے نکال کر پھر اندر بھیجا جائے گا، اس کے ساتھ نہیں. الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے. یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں. اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے. ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے. منافقین کی طرف اشارہ ہے یہاں، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. کیونکہ اگر سمجھدار ہوتے تو سمجھ جاتے کہ مسلمانوں کا غلبہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے نہ کہ انسانوں سے. یہ کبھی اکٹھے ہو کر، یعنی کھلے میدان میں، یہ کبھی اکٹھے ہو کر تمہارا مقابلہ نہ کریں گے. لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر. آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں. تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں. ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں. دیکھیں کہ منافقت کو یہاں ناسمجھی اور بے عقلی کہا جا رہا ہے. عقل اور سمجھ اور شعور کا استعمال نہ کرنا منافقت کو جنم دیتا ہے. شعور کو کون سی چیز بیدار کرتی ہے؟ عقل کو کون سی چیز جلا بخشتی ہے؟ علم، اور خصوصاً دین کا علم. یہ انہی لوگوں کے مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ وہ لوگ علم تو حاصل کرتے تھے، پھر کیا ہوا؟ نہیں، وہ آتے تھے محض ظاہری رسمی طور پر، آپ کی مجلس میں بیٹھ کر بھی آپ کی بات کی طرف توجہ نہیں کیا کرتے تھے. اسی لیے پیچھے گزر چکا ہے نا کہ جب باہر نکلتے تو پوچھتے یہ ابھی کیا بات ہوئی تھی، کیونکہ ان کا دھیان اس میں نہیں ہوتا تھا. تو آپ کسی جگہ پہ سال ہا سال بیٹھے رہے، اگر آپ نے جینوئن انٹرسٹ نہ لیا تو آپ کچھ بھی بات نہیں سمجھ پائیں گے. دنیا کے معاملات میں ان کو سب باتیں سمجھ میں آتی تھی کیونکہ ان کو دنیاوی مفادات عزیز تھے. ان کی مثال شیطان کی سی ہے. پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود ان کا اپنا نفس بھلا دیا. یہی لوگ فاسق ہیں، دوزخ میں جانے والے ہیں. بات یہ ہے کہ خود فراموشی پہ جا کے
منتج ہوتی ہے. جو لوگ اللہ کا حق بھول جاتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ اپنا بھی بھول جاتے ہیں. مثلا دنیا کی محبت کسی کے دل میں بہت زیادہ جب جاگزی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو وہ بھولتا ہے. مثلا نماز چھوڑ دیتا ہے اور بہت سی چیزیں فرائض میں سے ترک کر دیتا ہے, ذکر کا اس کے پاس وقت نہیں. اب کیا ہوتا ہے, پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھولتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اپنی جان پہ بھی ظلم کرنے لگتا ہے. وہ جو کچھ کماتا ہے اس سے اپنے آپ کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو اسی لیے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا. یعنی آخر کار وہ خود کو بھی بھول گئے. یعنی ایک تو اپنی حیثیت کو غلط سمجھا, اور پھر یہ کہ جس غفلت کا وہ شکار تھے اس میں وہ اپنے حقوق کو بھی ادا نہ کر سکے. اب دیکھیں کہ بعض اوقات انسان کسی ایک خاص چیز کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے, وہ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ دوسرے تمام انسانوں کے حقوق بھولنے لگتا ہے. مثلا ایک شخص اگر دوسری شادی کر لیتا ہے, دوسری بیوی کی محبت اس پر حاوی ہو گئی, تو عموماً کیا ہوا, پہلی بیوی کے حق بھی مارا اور پہلے بچوں کا بھی, خود اپنے آپ کو ایک بعض اوقات مشقت میں مبتلا کیا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ کو بھولتا ہے, یعنی خدا کا خوف جس کے دل میں نہیں رہتا, وہ دراصل اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے. لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے, نہ عبادات میں, نہ اخلاق میں, نہ معاملات میں. جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں, اسی لیے نہ انجام میں. اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. یعنی اتنا بھاری کلام ہے یہ, اتنا اثر کرنے والا کلام ہے, لیکن جن لوگوں کے دل پتھر ہو چکے ہوتے ہیں ان کو کچھ اثر نہیں ہوتا. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور کریں. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا, وہی رحمان اور رحیم ہے. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس, سراسر سلامتی, امن دینے والا, نگہبان, سب پر غالب, اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا. سبحان اللہ عما یشرکون, پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے. اس کے لیے بہترین نام ہے. لہ الاسماء الحسنی, اس کے لیے ہیں اچھے اچھے نام, خوبصورت نام. ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورۃ الممتحنہ مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. یہاں بھی ایک خاص تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کی مناسبت سے یہ آیات نازل ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی طرف اقدام کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی جب مکہ فتح ہوا اور اس کے لیے آپ تشریف لے جانے لگے، تو آپ نے یہ منصوبہ بہت خاموشی سے بنایا. عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ جب آپ جنگ کے لیے نکلتے تھے تو بتا دیتے تھے کہ کدھر کو جانا ہے، صحابہ کرام سے مشورہ کرتے اور معلوم ہوتا کہ جنگ کس قسم کی ہونے والی ہے. لیکن مکہ کی طرف جاتے ہوئے آپ نے یہ سارا معاملہ بہت ہی خفیہ رکھا اور کسی کو اطلاع نہیں دی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ والے اس کی تیاری نہ کر پائیں تاکہ جنگ کے بغیر ہی مکہ فتح ہو سکے اور خون خرابہ نہ ہو، حرم کی بے حرمتی نہ ہو. اب ہوا یہ کہ صحابہ کرام میں سے کچھ کو معلوم تھا، اور ان میں سے ایک بدری صحابی تھے جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا، جن کا نام حاطب بن ابی بلتا تھا. انہیں جب اس منصوبے کا پتہ چلا تو انہوں نے ایک خط قریش کے نام لکھا خفیہ طور پر، اور اس میں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منصوبہ بتا دیا. اور وہ اس لیے تھا کہ مکہ والے ان سے خوش ہو کر ان کے اہل و عیال کو پناہ دیں اور ان کا خیال رکھیں جو مکہ میں مقیم تھے، کیونکہ بہت سے لوگ فیملیز چھوڑ کر ایمان کی خاطر ہجرت کر کے آ گئے تھے، یعنی بیوی بچے پیچھے ہیں، خود ہجرت کر کے آ گئے ہیں. اسی طرح کئی خواتین بھی اس طرح آئیں کہ جن کے سب اہل و عیال پیچھے تھے اور وہ تنہا تھی. اب ایسے میں یہ بات تھی تو بہت بڑی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا جیسے انسان نہ چاہتے ہوئے یا نہ سمجھی میں کوئی ایسا کام کر جاتا ہے، لیکن اس کی نیت خراب نہیں ہوتی. بہرحال ہوا یہ کہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کر دی اور قاصد کو بھیجا گیا، راستے میں خط پکڑا گیا. اور پھر اس کے بعد جب صورتحال کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درگزر کیا، ان کو سمجھایا. حضرت عمر نے اس موقع پہ کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان کی گردن اڑا دوں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے، تمہیں کیا خبر، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو ملاحظہ کر کے فرما دیا ہو کہ خواہ تم کچھ بھی کرو میں نے تم کو معاف کر دیا. تو پھر حضرت عمر رو پڑے اپنی اس بات پر کہ میں نے ایسا کیوں کہا، اور معاملہ ختم ہو گیا. اس پر مسلمانوں کی تربیت کے لیے آیات نازل ہوئی. اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی بڑی بات تھی کہ جس سے بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درگزر کیا. اور یہ جو شخص سے خود کو بچانا ہے اس کی عملی دلیل ہے یہاں پر، یا عملی مثال ہے یہاں پر. اور انہوں نے یہ سب کیوں کیا تھا کہ قریش پر ان کا احسان رہے اور وہ ان کے بال بچوں کو کچھ نہ کہیں، یعنی بیوی بچوں کی محبت میں یہ سب ہوا تھا. تو فرمایا، تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں. اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو. تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں. جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیف دیں. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد. اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے.
تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں. ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیوں دی گئی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر، توحید کی خاطر اپنے تمام رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا تھا. مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں. اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی یہ دعا تھی، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا، تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے. انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو. اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی. اہل مکہ میں سے بہت سے لوگ جو آپ کی دشمنی کرتے رہے، ایک دن آیا کہ وہ آپ کی صفوں میں شریک ہو کر اسلام کا دفاع کرنے لگے اور دشمنوں سے جہاد کرنے لگے. اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے. اس سے بہت واضح ہو جاتا ہے یہ مسئلہ. یہاں پر آپ اگر دوبارہ اس آیت کو پڑھیں تو آپ کو خود ہی بات سمجھ آ جائے گی. یعنی بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نان مسلمز کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں یا نہیں. فرمایا اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے. یعنی جو جنگ کی کیفیت میں نہ ہو، تمہارے دین کو نقصان نہ دے رہے ہوں، ان کے ساتھ تم انسانی تعلقات، ہمدردی کے تعلقات، خیرخواہی کے تعلقات رکھ سکتے ہو، کیونکہ اسی سے تو دین پھیلے گا. اگر بالکل ہی آپ کٹ آف کر لیں تمام نان مسلمز کے ساتھ تو ان تک دین کی بات کیسے پہنچے گی؟ اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے. یعنی ایسے لوگوں سے دوستی نہیں ہو سکتی جو تمہارے دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں. اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے. ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہو اور اللہ کے دشمن کی محبت بھی ہو، اللہ کے دین سے بھی ہمدردی ہو اور دین کے دشمنوں سے بھی ہمدردی ہو. اس قسم کی یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لو. جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ بہت سی خواتین اپنے خاندانوں کے علاوہ یا خاندان چھوڑ کر ایمان کی خاطر ہجرت کر کے آ گئی تھی، تو ان کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے. اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ بعض خواتین ہو سکتا ہے جاسوسی کی خاطر آئی ہوں. فرمایا کہ تم ان پہ شک نہ کرو، ان کی جانچ پڑتال کر لو، حقیقت معلوم کر لو اور پھر اکارڈنگلی ان سے معاملہ کرو. پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال. ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو. اصل بات یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کی روح سے کسی مسلمان کو ہجرت کرنے کی اجازت نہ تھی، لیکن ہوا یہ کہ جب عورتوں نے ہجرت کرنا شروع کی تو اس پر ان کے گھر والوں نے اعتراض کیا.
تو جب معاہدے کو دوبارہ دیکھا گیا اور سہیل بن عمرو نے جو الفاظ معاہدے میں لکھوائے تھے اس میں رجل کا لفظ تھا، امرأہ کا نہیں تھا، تو اس رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو عورت مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ آ جاتی تو فرمایا کہ ان کو واپس نہ بھیجو، فلا ترجعوہن الی الکفار، جبکہ مردوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا اس معاہدے کی روح سے، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں، یعنی اسلام لانے کے بعد ایک عورت کافر شوہر کے لیے حلال نہیں رہتی، اور نہ کفار ان کے لیے حلال، ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، یعنی خواہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی کافر مردوں کے ساتھ، لیکن اگرچہ انہوں نے طلاق نہ بھی دی ہو تو بھی تم ان سے اسلام قبول کرنے کے بعد نکاح کر سکتے ہو، بشرطے کہ ان کے مہر ان کو ادا کرو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو، یعنی اگر تمہاری بیویاں اب مسلمان نہیں ہوتی تو ان کو بھی مت روکو، جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ کہ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، اگر طلاق ہو تو بھی شوہر کو مہر دینا ہوتا ہے، وہ تو خیر ویسے بھی دینا ہوتا ہے، لیکن طلاق کے موقع پر جو بھی باقی ماندہ چیز ہو وہ سب پوری کرنی ہوگی۔ تو اسی طرح جب تفریق ہو گئی اسلام اور کفر کی وجہ سے تو اس کی بنا پر بھی پھر عورت نے جو مہر لیا ہو وہ اس کو واپس لوٹانا ہوگا، کیونکہ اب وہ اس کی زوجیت میں جو نہیں رہی۔ یحکم بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے، اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ سورۃ الصف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک سچا مومن وہ ہوتا ہے جس کے قول اور فعل میں مطابقت ہو۔ منافق کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو۔ کیا کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کر گزرے۔ یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ مومنوں کی کامیابی کی علامت کیا ہے، یا مومنوں کی کامیابی کا دار و مدار کس پر ہے؟ ان کے حق میں یا ان کی طرف سے کہ وہ آپس میں متحد ہوں، متفق ہوں۔ اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگو، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے دور زوال میں آئے تھے، پوری طرح ان کے اندر ہر لحاظ سے اخلاقی زوال ہو چکا تھا، اور ان کے اندر حوصلہ اور جرأت باقی نہیں رہی تھی کہ جو کہیں وہی کریں، کیونکہ
زبان اور دل کی موافقت یا قول اور فعل کی موافقت وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر جرت ہو، ورنہ جو شخص خوف زدہ ہوتا ہو تو وہ ہمیشہ لوگوں کے مفاد اور لوگوں کی رعایت کے مطابق ہی بات کرتا رہتا ہے تاکہ ہر ایک شخص اس سے راضی رہے اور کوئی اسے کچھ کہے نہیں. یہی وجہ تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے بھی تھے، لیکن جب آپ کا کوئی حکم سامنے آتا تو اس سے انکار کر دیتے کہ یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ گائے کے ایک ذبح کرنے پر انہوں نے کیسی کیسی حجت بازیاں کی تھی، یعنی کہ ان کے اندر بدعہدی اور بد اخلاقی اور نافرمانی عام ہو چکی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے برے سلوک کو جائز بھی قرار دیتے تھے، اور بعض اوقات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جھوٹے الزام بھی لگا دیتے تھے. اس کی تفصیل بائبل میں باب گنتی اور خروج میں ملتی ہے. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات یاد کرو جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. یعنی کوئی بھی قوم اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر سکتی کہ وہ زبان سے کہے کہ ہم رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب عمل کی بات آئے تو وہ اس کو بھول جائے. تو یہاں لم تقولون ما لا تفعلون، تم کیسے کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، جبکہ ان کی کوئی بات ہی نہیں مانتے. میں اور آپ بھی اپنے اعمال پر غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کی محبت میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دن رات باتیں کرتے ہوں اور اطاعت کے وقت ہم منہ موڑ جاتے ہوں. تو یہ قول و فعل کا تضاد منافقت کہلاتی ہے، اور ایسے فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. لیکن یاد رکھیے کہ ان لوگوں نے اپنی کتاب سے وہ تمام آیات جو ہیں وہ نکال دی ہوئی ہیں جن میں آپ کے بارے میں واضح خوشخبری موجود تھی. مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سری دھوکا ہے. اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکانے کی دعوت دی جا رہی ہو. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. اہل ایمان کو عذاب علیم سے بچا دے، یہ جملہ قابل غور ہے. اہل ایمان کو عذاب علیم سے بچا دے، یعنی ایمان کا دعویٰ ایک چیز ہے اور پھر انجام جزا سزا ایک دوسری چیز ہے. کیا ہے وہ تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، سب سے پہلے تو ایمان اللہ اور اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم جد و جہد کرو اللہ کے راستے میں. کیسے؟ باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ان میں سے ایک چیز کو کافی سمجھتے ہیں، مال دے دیا بس بہت کافی، جان بچا کے رکھو. لیکن سچے مومن دونوں کی پرواہ نہیں کرتے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تمہیں معلوم ہو. اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا. یہ ہے بڑی کامیابی. اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح. اے نبی، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو. اللہ کو مدد چاہیے، اللہ تو بے نیاز ہے.
اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جس طرح عیسی ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار. اوپر ہے انصار اللہ اور یہاں ہے انصار الی اللہ، اللہ کی طرف جانے میں مدد. اور حواریوں نے جواب دیا تھا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا. پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے. آپ جانتے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا تھا اس وقت ان کے ماننے والوں کی تعداد 10-12 تھی بس، لیکن حیرت انگیز طور پر آپ کے رفع کے بعد، آپ کے اٹھائے جانے کے بعد اس تعداد میں اضافہ ہوا. اور خاص طور پر شاہ قسطنطین دوم جب عیسائی بنا تو اس کے بعد اس کی ساری سلطنت جو شام اور فلسطین میں پھیلی تھی سب کے سب عیسائی بن گئے. اور اس کے بعد بھی دنیا میں عیسائیت کا کافی غلبہ رہا، اور اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے ماننے والے ہیں، خواہ وہ نصارہ ہوں خواہ وہ اہل ایمان میں سے ہوں. تو بات یہ ہے کہ ایک شخص جب اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہے، مشکل سے مشکل وقت میں بھی حق پر جمع رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو رائیگاں نہیں کرتے، اس کو ضائع نہیں کرتے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ دنیا میں انہیں صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی گئی، ان کے قتل کی سازشیں کی گئی، ان کو طرح طرح سے ستایا گیا، لیکن جب اللہ نے ان کو اٹھا لیا تو ان کی عدم موجودگی میں ان کے پیغام کو بہت عام کر دیا. انسان کا کام کیا ہے؟ کوشش کرتا جائے. اگر اس کے نتائج ہماری زندگی میں ہمارے سامنے نہیں بھی آتے تو کیا خبر کہ مرنے کے بعد آپ کا لگایا ہوا پودا کتنے 100 سال تک باقی رہے. کئی درخت آپ دیکھتے ہیں نا کہ سینکڑوں سال پرانے ہیں، آخر وہ بھی تو کسی نے لگائے تھے نا، معلوم نہیں کتنے اخلاص کے ساتھ لگائے ہوں گے. کئی 100 سال گزرنے پر بھی وہ موجود ہیں اور لوگ ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں. ہم اصل میں بہت تھوڑے دلے لوگ ہیں. تھوڑا سا نیکی کا کام کریں گے، کسی کو ایک اچھی بات بتائیں گے، مثلاً اپنے بچوں کو ہی. بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے ہیں. یعنی ایک دفعہ کہہ کے ہم پھر دیکھیں گے اچھا انہوں نے کیا کہ نہیں کیا، اور اگر نہیں کیا تو ہم ایک دم غصے میں آ جائیں گے. نہیں، بتاتے رہیں. اگر آج آپ کو نتیجہ نہیں بھی نظر آ رہا تو نیور نو کہ کل جب وہ بڑے ہوں تو ان کو یہی باتیں گونج کے ان کے کانوں میں ٹکرائیں، اور اس وقت وہ شخصیت کی تعمیر جو فاؤنڈیشن آج آپ نے رکھی وہ کل وہاں پر نظر آئے. کیونکہ بعض پودے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت جلدی نہیں اگتے، لیکن جب اگ جاتے ہیں تو بے حد مفید ہوتے ہیں. تو اس لیے کسی بھی نیکی کے کام کو، کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے نا اللہ کے مددگار بنو. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی مثال کے وہ انصار اللہ بنے تھے. پھر وہ چند لوگ تھے، ان کے ہاتھوں اللہ نے کتنا کام لیا کہ وہ ہزاروں پہ بھاری ہو گئے. تو اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ نکلنے والے لوگ، کوشش کرنے والے، خواہ وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، خواہ انہیں زندگی میں اپنی کوششوں کا کوئی نتیجہ نظر نہ آئے، لیکن جو کوشش کرتا رہے گا، محنت کرتا رہے گا، وہ ایک دن کامیاب ہوگا. بس شرط یہ ہے کہ طریقہ بھی درست ہو اور نیت بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہو، جان بھی لگائی جائے اور مال بھی لگایا جائے. یعنی اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا مددگار کہتا ہے نا، اس سے بڑا آنر کیا ہوگا؟ حالانکہ اللہ کو مدد نہیں چاہیے، پھر بھی وہ ان کو آنر دیتا ہے دراصل کہ تم میرے ہو. سورۃ الجمعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے، یعنی تزکیہ کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. وآخرین منہم، اور کچھ بعد میں آنے والے یعنی امیین کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں.
لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، یعنی بعد کی نسلوں میں آئیں گے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یعنی ان کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے اصلاح کا. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، دیتا ہے اسے جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف. ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. یعنی انہوں نے علم حاصل تو کیا لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. بہت کچھ یاد کیا، اپنے اوپر بڑی بڑی ڈگریاں لاد لی، لیکن اس سے ان کی نہ اپنی ذاتی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی اور نہ معاشرے میں کوئی تبدیلی آئی. تو ہم مسلمانوں کو اس روش سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہیں کرنا. ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. یعنی گدھا کتابیں اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو جاتا ہے لیکن فائدہ کچھ نہیں اٹھاتا. تو اسی طرح جو لوگ کتابیں اٹھا کر ادھر سے ادھر آتے جاتے رہتے ہیں لیکن ان کو پڑھتے نہیں، ان کو سمجھتے نہیں، ان سے حاصل کچھ نہیں کرتے، اس کی روح کو نہیں پاتے، پھر اللہ کے نزدیک وہ گدھے سے کچھ کم نہیں. اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. ان سے کہو، اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس ذوم میں سچے ہو. لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی. یعنی تم موت سے بھاگو تو جدھر کو تم جاؤ گے موت ادھر سے ہی سامنے سے آنا شروع کر دے گی اور جلد آ کے تم سے ملاقات کرے گی. پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. یعنی اذان ہوتے ہی جمعے کی سب کام چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف دوڑو، اور خرید و فروخت چھوڑ دو. یہ چیز تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. نماز جمعہ جو ہے وہ ایک فرض عبادت ہے مردوں کے لیے، عورتوں کو اس کے لیے رخصت دی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جمعہ ترک کرنے سے باز آ جائیں یا پھر اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی پھر ان کو دین کی، حق کی، ہدایت کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ نے فرمایا جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر حق اور لازم ہے، البتہ 4 قسم کے لوگوں پر یعنی واجب نہیں: مملوک، غلام، عورت، بچہ اور بیمار. یہ اگر نہ پڑھ سکے جمعہ تو کوئی حرج نہیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. کتنی اچھی بات پتہ چلی یہاں سے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ذکر، اللہ کی یاد انسان کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھولتا ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا. ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مدینہ طیبہ میں شام سے ایک تجارتی قافلہ عین نماز جمعہ کے وقت آ گیا. اس نے ڈھول تاشے بجانے شروع کیے تاکہ بستی کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تجارتی قافلہ آیا، لوگ اس سے اپنی ضروریات خرید سکیں. اب ہوا یہ کہ عین اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اب یہ ڈھول تاشوں کی آوازیں سن کے لوگ بڑے بے چین ہو گئے.
اور کچھ لوگ تو صبر نہ کر سکے، وہ تو مسجد چھوڑ کے ہی چلے گئے کہ جا کے جلدی سے چیزیں خرید لیں ورنہ وہ ختم ہو جائیں گی باہر نکلنے تک. سوائے 12 آدمیوں کے سب چلے گئے. یہ اصل میں ابتدائی دور تھا، ابھی تربیت ہونا باقی تھی. صحابہ کرام انسان تھے اور انسانوں سے ایسی کمی بیشی ہو جایا کرتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے کہ وہ پھر بہترین طریقے سے اصلاح بھی کر دیتے ہیں. ابن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ اس وقت 12 مردوں کے ساتھ 7 عورتیں بھی باقی رہ گئی تھیں. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین بھی جمعے کی نماز میں شرکت کیا کرتی تھی. کہ جمعے کی نماز میں صرف عبادت نہیں ہوتی، تعلیم بھی ہوتی ہے نا خطبے میں، اور مسلمانوں کی ایک اجتماعیت ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، تو اس سے ایک فیلنگ اچھی ہوتی. تو اگر کہیں بھی موقع ملے اور جہاں انتظام ہو، اگر انسان اس میں شریک ہو سکے تو کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال اب جب چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سب چلے جاتے اور ایک بھی باقی نہ رہتا تو یہ وادی آگ سے بہہ نکلتی. لیکن یہ کہ اگر کچھ لوگ بھی نیکی پہ جمے رہیں تو باقیوں کی کوتاہی سے بھی درگزر کر دیا جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اس بستی پر عذاب نہیں آتا جب تک اس میں لوگ امر بالمعروف کرنے والے اور نہی عن المنکر کرنے والے ہوں. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی حالت ہے جب مدینہ میں لوگ بھوکوں مر رہے تھے اور قیمتیں بہت چڑھی ہوئی تھی. تو آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کو بہت بھوک لگی ہو، اتنے میں پتہ چلے باہر کھانا مل رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اچھے بھلے سمجھدار ہوتے ہوئے بعضوں کا اس پہ آپ قابو نہیں پا سکیں گے. اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ نے نماز میں کمپلیٹلی بین کر دیا کہ نہ ہی کچھ کھا سکتے ہو، نہ پانی پی سکتے ہو، نہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہو. اور الحمدللہ اللہ نے یہ پابندیاں لگائی، ورنہ نماز پوری نہ ہو پاتی. اور پھر صحابہ کرام کو تسلی دی گئی کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رازق ہے، تم کیوں فکر کرتے ہو کہ سب کچھ لوگ خرید کے لے جائیں گے اور تمہارے لیے کچھ نہ بچے گا. سورۃ المنافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں. کسی انسان کے نفاق کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ بڑی بڑی باتیں کرے اور قسمیں کھا کھا کے اپنی بات کا یقین دلائے. جو شخص مخلص ہوتا ہے، مؤمن ہوتا ہے، وہ اللہ کے خوف سے دبا ہوتا ہے، وہ بہت باتیں نہیں بنا سکتا، وہ زبان سے زیادہ دل سے بولتا ہے. منافق انسان جو ہوتا ہے اس کو صرف اپنی باتیں لوگوں کو سنانے کا شوق ہوتا ہے، جبکہ مخلص انسان جو ہے اسے اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ میں اس کی رضا کے لیے کیا کر سکا ہوں اور کیا نہیں کر پایا. ان منافقوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، یعنی غلط کام کرتے ہیں پھر راضی کرنے کے لیے آ کے کہتے ہیں ہم قسم کھا کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا یہ قسمیں کس لیے کھاتے ہیں کہ ان کے عیب چھپے رہیں، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں اور دنیا کو روکتے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون. کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، کیونکہ انہیں ساری محبت تو دنیا سے ہے. اس لیے ساری ان کی ایکٹیویٹی اور ساری محنت اور کوشش کس کام میں لگتی ہے؟ یا اپنے جسم کی فٹنس کے لیے، یا پھر یہ کہ ایکسرسائز اس قسم کی کہ جس سے صرف جسم کی ظاہری حالت خوبصورت لگے اور دوسری طرف انسان کی روحانیت یا ایمان کا لیول کہاں جا رہا ہے اس کی ان کو فکر نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو اپنی ظاہر پہ توجہ نہیں دینی چاہیے اور کوئی اچھا کپڑا نہ پہنے اور کچھ کھائے نہ اور بیمار نظر آئے اور چل نہ پائے، یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ مومن ان چیزوں میں اعتدال قائم رکھتا ہے. وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے لیکن اپنی نمازوں کا بھی دھیان رکھتا ہے، وہ اپنے لباس کا بھی خیال رکھتا ہے لیکن اپنے کردار اور اخلاق کا بھی دھیان رکھتا ہے. لیکن منافق جو ہیں خود غرض لوگ ہیں، صرف اپنی ذات کی فکر ہے، اس لیے وہ ہر اس چیز کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اسی چیز میں محنت کرتے ہیں جس سے ان کی ظاہری شخصیت زیادہ اٹریکٹیو ہو. اور اس کے لیے دو چیزیں ان کے سامنے کرائیٹیریا ہیں، ایک گفتگو اور دوسرے فٹنس. مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں.
دیوار کے ساتھ لگی ہوئی لکڑیوں سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ ظاہر ہے ان کے اندر کوئی احساسات نہیں ہوتے، وہ صرف خوبصورت نظر ہی تو آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو ووڈن والز ہوتی ہیں اس میں طرح طرح کی کارونگ کر کے خوبصورت ڈیزائن بنا کر دیواروں کو سجایا جاتا ہے، مختلف کلرنگ ہوتی ہے، مختلف قسم کی پالشز ہوتی ہیں، تو جو بھی ان کمروں میں داخل ہوتا ہے سب تعریف کرتے ہیں وہ بہت خوبصورت ڈیزائن ہے. تو بالکل اسی طرح منافقین نے اپنی ظاہری حالت ایسے بنا رکھی ہے کہ بس لوگ ان کی تعریفیں ہی کرتے رہیں. لیکن اب دیکھیے کہ لکڑی کی دیواروں کی تو آپ تعریف کرتے ہیں، وہ آپ کو کیا دیتی ہیں پلٹ کر؟ کچھ بھی نہیں. ان کے اندر کوئی احساس ہی نہیں، وہ آپ کے کسی کام کی نہیں سوائے اس کے کہ وہ وہاں خوبصورت نظر آ رہی ہیں. تو اسی لیے ان کو لکڑیوں سے تشبیہ دی گئی کہ یہ اندر سے لکڑیوں کی طرح خشک ہیں، بے حس ہیں، بے رحم ہیں، ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو. اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رک جاتے ہیں، آتے ہی نہیں. تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا. اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں. بے رحم لوگ ہیں نا، بے حس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں خصوصی طور پر وہ لوگ جو اصحاب صفہ میں سے تھے، جو علم کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر دن رات آپ کے ساتھ رہتے تھے، ان کا کوئی کام کاروبار نہیں تھا، وہ فل ٹائم اپنے آپ کو ڈیووٹ کیے ہوئے تھے. ان کی ضروریات کا خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھا کرتے تھے اور اس کے لیے دوسرے مسلمان ان سے تعاون کرتے تھے. اب جب ان پہ خرچ کرنے کی باری آتی تو ان کے خلاف یہ لوگوں کو بھڑکاتے اور کیا کہتے؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، ان لوگوں پہ مت خرچ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ کے پاس ہیں. حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ بھاگ جائیں. جب ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، جب ان کی ضروریات پوری نہیں ہوگی تو یہ یہاں نہیں بیٹھے رہیں گے، سب کھیل ختم ہو جائے گا، یہ سب چلے جائیں گے اپنے گھروں کو واپس. یہ کیسی کیسی چالیں. ویسے ان کی عقل کام نہیں کرتی، لیکن اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کرنے میں ان کے دماغ بہت تیز ہیں. حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے. ان منافقین نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ اگر یہ خرچ نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا، دین کی ترقی رک جائے گی. سب خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا. حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. مال اور اولاد کا خاص طور پر ذکر کیا گیا. غافل تو اور چیزیں بھی کرتی ہیں، لیکن خصوصی طور پر یہ دو چیزیں، کیونکہ انسان زیادہ تر انہی کے مفاد کے لیے سوچتا رہتا ہے. یعنی یا مال بڑھانے کی فکر کرتا ہے، اپنے کاروبار، بزنس. اب نے دیکھو کہ کچھ لوگ جہاں بیٹھتے ہیں وہ کچھ کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، ریلیکس کر رہے ہوں، ہر وقت ان کے دماغ میں بزنس کی باتیں گھومتی رہتی، تو کسی وقت ریلیکس نہیں کرتے. یا پھر کچھ لوگوں کے اندر بیوی بچوں کی ایسی محبت ہوتی ہے کہ کہیں بھی دنیا کے کونے میں ان کو اور اپنی نماز کی فکر ہو یا نہ ہو، ان کی فکر ضرور ہوتی ہے. منٹ منٹ میں فون کر کے پوچھیں گے اچھا اب تم لوگ کیسے، اب کیسے. اچھی بات ہے، پوچھنا چاہیے، لیکن ہر چیز میں اعتدال اچھا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ جو عبادت یا اطاعت ہوتی ہے نا، اس کے لیے کچھ غیر ضروری چیزوں کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، تب آپ اللہ کے لیے وقت نکال سکتے ہیں. کیا ایسا ہم ہر وقت نہیں سنتے کہ بہت سے لوگ یہی شکایت کرتے ہیں کیا کریں، ٹائم نہیں ملتا. دل بہت چاہتا ہے قرآن پڑھے مگر ٹائم نہیں ملتا. بڑا دل چاہتا ہے ذرا خشوع سے کوئی لمبی نماز پڑھے مگر ٹائم نہیں ملتا. کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا ٹائم جاتا کدھر ہے؟ 24 گھنٹے تو سب کو برابر کے ملے ہیں نا. یہ وہ دولت ہے جس میں کسی امیر غریب کا کوئی فرق نہیں، سب کو برابر تقسیم ہوتی ہے. کچھ لوگ انہی 24 گھنٹوں کے اندر بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، عبادتیں بھی کر لیتے ہیں اور بھی خلق خدا کی خدمت کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ 24 گھنٹے اپنی ذات کے لیے بھی کافی نہیں ہیں. تو بنیادی وجہ کیا ہے؟ انٹرسٹ کی،
کہ جس چیز کی اہمیت ہو آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں، جس چیز میں آپ کو انٹرسٹ ہو، اس کے لیے وقت نکل آتا ہے، نکال لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اللہ کے ذکر، اور یہاں اللہ کا ذکر صرف تسبیح پڑھنا نہیں ہے. نماز کے لیے پیچھے آیا ولا ذکر اللہ اکبر. اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ نماز. اور نماز میں فرائض کی پابندی اور خشوع و خضوع سے پڑھنا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خاشعون، جب تک خشوع نہیں کامیابی مشکوک ہے. لیکن خشوع کیسے آئے گا؟ خشوع اس وقت آئے گا نا جب آپ دنیا کی فکر تھوڑی دل سے نکالیں گے، ذرا ان کو ایک طرف رکھ کے آئیں گے. یہاں بیوی بچوں کی محبت سے، مال کی محبت سے منع نہیں کیا جا رہا کہ ان چیزوں کی محبت نکال دو اپنے دل سے، ان سے محبت نہ کرو. محبت کرو، لیکن جب اللہ کا ذکر آئے، اس کی اطاعت عبادت کا وقت آئے، فوراً اٹھ جاؤ. اس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہی کو دیکھتے ہیں جو بہترین اسوہ حسنہ ہمارے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے بیچ میں بات چیت کر رہے ہوتے تھے، بہت خوشگوار موضوعات پہ بات ہو رہی ہوتی تھی، لیکن جو ہی اذان کی آواز سنائی دیتی تو آپ ہم سے بالکل اجنبی ہو جایا کرتے تھے، فوراً نماز کے لیے نکل جاتے. یعنی کہاں سب کے ساتھ ہنس کھیل رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، بات چیت ہو رہی، جیسے نارمل روٹین ہوتی ہے انسان کی اپنے گھر والوں کے درمیان، ایک پلیزنٹ فیلنگ ہوتی ہے. آپ گفتگو انجوائے کر رہے، کسی کی سن رہے ہوتے ہیں، کسی کو سنا رہے ہوتے ہیں، تو اتنے میں اللہ اکبر ہو جیسے تم سے کوئی رشتہ ہی نہیں، بس ختم، بات یہی بند. لیکن ہمارے ٹیلی ویژن آف نہیں ہوتے، کیونکہ اب گھر والوں سے تو کم دلچسپی رہ گئی، اس کی جگہ کچھ اور دلچسپیاں زیادہ ہو گئی ہیں، یا کوئی بھی اور چیز. تو اللہ کے ذکر سے تم کو غافل نہ کرے. ہر وہ چیز ہماری دشمن ہے جو ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کرتی. اور پھر اللہ کے ذکر میں کتنی دفعہ آپ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کا لفظ ذکر کے لیے آتا ہے، پھر اسی طرح باقی ذکر بھی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی، تھوڑا ٹائم اور مل جاتا مجھے کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. یعنی جو لوگ نیک ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، میں بھی ان کا حصہ بن جاتا. حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا. ہر ایک کی زندگی لکھی ہوئی ہے، اللہ کے پاس لکھی ہوئی، اللہ کی طرف سے وقت مقرر ہے. میں اور آپ اس کو گھٹا بڑھا نہیں سکتے. اس لیے ہماری تمناؤں اور آرزوؤں سے وہ لمبی نہیں ہوگی عمر کہ ہم کہیں اچھا کچھ دن بعد کر لیں گے. جو کرنا ہے کر لو. اور خصوصاً رمضان میں، کیونکہ رمضان کے بعد وہ ثواب اور وہ اجر اور وہ موقع نہیں ہوگا. کیونکہ ہم کہتے ہیں اچھا ابھی تو راتوں کو جاگنا ہے، دن کو قرآن پڑھنا ہے، یہ کام باقی بعد میں کریں گے پھر فارغ ہو کے. نہیں، جو ہاتھ لگے، جو موقع آئے نیکی کرنے کا، چھوٹا ہو یا بڑا، کرتے چلے جاؤ. واللہ خبیر بما تعملون. اور جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ اس سے باخبر ہے. سورۃ التغابن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. اگر ہم نے نہ کی تو ہم ہی خسارے میں نا. اللہ کو تو کوئی گھاٹا نہیں، کوئی کمی نہیں. محروم تو وہی ہے جو اس تسبیح میں شریک نہ ہو. اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے.
اس لیے ناراض نہ ہوا کریں، نہ کسی کمپلیکس میں مبتلا ہوا کریں، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چلے گا جب اجتماع کے دن، یوم الجمع، اکٹھا ہونے کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ کچھ مقابلے تو ہم دنیا میں کرتے رہتے ہیں نا، اور کچھ وہاں جا جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے، اس لیے مصیبت کے آنے پر اسے اللہ پاک کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے، اس سے انسان کو پھر سکون آ جاتا ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے دل کو مصیبت کے وقت میں تھام لیتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ تمہارے مال، بچے اور بیوی کو دشمن بتایا گیا ہے یہاں، کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے بیوی بچے اس کی نیکیاں کھا گئے، اور بعض اوقات انسان ان کی خواہشات پوری کرتے 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 اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنی عبادات کو فراموش کر بیٹھتا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی کر بیٹھتا ہے۔ تو ہر چیز اعتدال میں ہی اچھی ہے، خواہ بیوی بچوں کی محبت ہی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں کہ ہمیں صدقہ خیرات کرنے سے بھی کون سی چیز روکتی ہے؟ ہم کچھ دینا چاہتے ہیں کسی کو تو کیا خیال آ جاتا ہے؟ ہمارے اپنے بچے بھی تو ہیں، ان کے لیے کیوں نہ رکھ لیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ یعنی اولاد کی خاطر اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو یاد رکھو پھر وہاں کیا ملے گا تم کو، اور اگر خرچ کرو گے، قربان کرو گے تو وہ کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس لوٹائے گا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ پھر شح کا لفظ آیا، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، حاضر اور غائب ہر چیز کو وہ جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ صحابہ کرام یہ آیات جب پڑھتے تھے ان کا ایمان ایسا زبردست تھا کہ فوراً عمل کرتے تھے،
لیکن ہمارے دل نہیں ہلتے، ہم اپنے عمل کو نہیں بدلتے، ٹس سے مس نہیں ہوتے، معلوم نہیں کیوں. سورۃ الطلاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو. یعنی عدت کا شمار کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا تعلق پھر کئی ایک اور مسائل سے ہے، حرام اور حلال کے. اس لیے اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلے. عدت کہاں گزارنی چاہیے؟ شوہر ہی کے گھر میں، الا یہ کہ وہ کسی سری برائی کی مرتکب ہوں. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا. تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ کوئی صورت پیدا کر دے، یعنی موافقت کی، یعنی شوہر ایک طلاق دینے کے بعد پھر رجوع کر لے جب بیوی وہیں عدت گزارے. پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں رکھو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ، اور 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں. اور اے گواہ بننے والو، گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو. یہ باتیں ہیں جن کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو. جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. ان اللہ بالغ امرہ. ایسا نہیں کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل ہو، کچھ نہیں. ہر چیز کا ایک اندازہ، ایک وقت مقرر ہے، اس لیے تاخیر ہوتی ہے اور تم مایوس ہونے لگتے ہو کہ کام ہو کیوں نہیں رہا. اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے. اور یہی حکم ان کا بھی ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو. اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے، اس کے کام آسان کر دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، وہ اس کی خطاؤں سے درگزر کرے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کو بڑا اجر عطا کرے گا. یعنی جب کہیں کام میں رکاوٹ پیدا ہو تو صرف اسی کے ساتھ سر نہیں پھوڑیں، اپنے آپ کو دیکھنے لگے میری غلطی کہاں ہے، میری کوتاہی کہاں ہے، اس کی اصلاح کرے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ کام آسان کر دے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جس نے پابندی کے ساتھ استغفار پڑھا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا، اللہ اس کے لیے ہر ہم یعنی فکر، غم، پریشانی سے راستہ نکال دیتے ہیں، اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بن جاتا ہے. ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ جگہ بھی تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ. اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے، یعنی بچہ پیدا نہ ہو جائے جب تک. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دے دو، تو ان کی اجرت انہیں دو. اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید یعنی مشورے سے طے کر لو. لیکن اگر تم نے ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ مکلف نہیں کرتا. بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرمائے. یعنی ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہی کسی کے حالات تنگ ہی رہیں. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی. انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. بس اللہ سے ڈرو،
اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایات دینے والی آیات سناتا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. یعنی یہ آیات کیوں سنائی جاتی ہیں؟ کہ لوگ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئیں. جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے. دنیا میں تو عام طور پر ایسی جگہیں پکنک پوائنٹس کہلاتی ہیں اور ان میں انسان صرف چند دن کے لیے جاتا ہے، شوق سے جاتا ہے، حسرتیں لیے ہوئے آتا ہے کہ اب یہ جگہ چھوڑنی پڑ رہی ہے، لیکن جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جائے گی. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے. یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف آسمان ہی 7 نہیں، زمینیں بھی ہیں، یعنی اور زمینیں بھی ہیں. جیسے ایک حدیث میں بھی آتا نا کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین، یعنی ایک بالشت زمین کسی کی ہتھیا لی، ناجائز طور پر غاصبانہ قبضہ کر لیا، تو قیامت کے دن اس زمین کا اتنا حصہ 7 زمینوں سے توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. سورۃ التحریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کو ذاتی طور پر حرام نہیں کر سکتے تھے. جو چیزیں احادیث سے یا سنت کی روح سے بھی حرام ہوئی ہیں ان پر بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی تائید موجود ہے، اللہ کے حکم سے ہی ہوئی. کیونکہ یہاں صاف کہا جا رہا ہے کہ آپ حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتے. اصل میں یہاں تو ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. اب دیکھیں کہ ازواج مطہرات انسان تھی نا، ان کے درمیان بعض اوقات انسانوں والی فیلنگز ہوتی تھی ایک دوسرے کے لیے، جس میں خوشی بھی ہے اور کبھی ناراضگی بھی ہے. تو ازواج مطہرات کے باہمی کچھ اندرونی مسائل کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں یہ قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا. اب اگر آپ شہد نہیں کھاتے تو ساری امت اپنے لیے شہد حرام کر لیتی. تو یہ معاملہ کو معمولی نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ شرعی طریقے کے مطابق کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دیں اور شہد نہ کھانے کے عہد سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ آپ کی امت اس کو تقوی کا معیار سمجھ کر چھوڑ دے. اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی شخص کسی حلال چیز کے استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لے تو قسم توڑ کر کفارہ ادا کرے اور حلال کو حرام نہ کرے. اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افشاء راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ آپ نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے. اب وہ کیا بات تھی جو آپ نے بتائی تھی؟ تو بات یہ وہ تھی ہی راز کی بات، اس لیے راز کھولنے کی گنجائش نہیں ہے. اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی، یعنی گروپ بنائے، جسے اردو میں کہتے ہیں نا پارٹی بازی کی، تو جان لو کہ اللہ اس کا مولا ہے اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں. یعنی یہ ایک بالکل فطری بات ہے نا کہ بہت سے لوگ جیسے اکٹھے رہتے ہوں کسی جگہ تو کسی معاملے میں ڈفرنس آف اوپینین ہو، کچھ ادھر ہو جاتے ہیں کچھ ادھر ہو جاتے ہیں.
بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں، سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزہ دار، خواہ شوہر دیدہ ہو یا باکرہ. یہ اصل میں سمجھانے کا ایک انداز ہے، یعنی ایک ڈانٹ ہے ایک طرح کی. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ اہل ایمان کو. ہم سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لیا اب تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، جو چاہو کرو. فرمایا نہیں، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، اور صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے گھر والوں یعنی بیوی بچوں کو بھی. کس چیز سے بچاؤ؟ گرمی سے، سردی سے، وبا سے، جراثیم سے. نارن، آگ سے. کون سی آگ؟ وقودها الناس، جس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے. والحجارہ، اور پتھر. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر سخت دل اور زوراور فرشتے مسلط ہوں گے، مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. وہ کیوں مقرر ہوں گے اس پر؟ کہ جن کو وہاں پھینک دیا جائے گا وہ باہر نہیں نکل سکیں گے، یعنی وہ ہر باہر نکلنے والے کو واپس پلٹائیں گے. یعنی یہ جہنم کے داروغہ ہوں گے یا نگران ہوں گے جو سزا دینے پر مقرر ہوں گے. اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اس پر ایک کیسٹ موجود ہے آگ سے بچاؤ کے نام سے. اس میں تربیت اولاد کی بھی کچھ باتیں موجود ہیں کہ کس طرح بیوی بچوں کو آگ سے بچایا جائے، گھر والوں کو کیسے آگ سے بچایا جائے. اور فرشتوں کی صفت یہاں بیان ہوئی ہے کہ جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں، یعنی اللہ کی پوری پوری اطاعت کرتے ہیں. کیا اہل ایمان تم نہ کرو گے؟ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج معذرتیں نہ کرو، ایکسکیوزز نہ پیش کرو، بہانے نہ کرو. یہاں کافروں سے مراد کون ہے؟ جو پچھلا حکم نہ مانے. تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے. توبہ کس پر ہوتی ہے؟ پچھلی خطاؤں اور غلطیوں پر. یعنی اگر اپنے گھر والوں، بچوں کے معاملے میں یا خود اپنی ذات کے معاملے میں تم سے کوتاہی ہو گئی ہے تو مایوس نہ ہو، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا. آئندہ کے لیے اصلاح اور کوشش شروع کر دو، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. حشر کے میدان میں بہت اندھیرا ہوگا. ہر شخص کے پاس اپنی ہی روشنی ہوگی، اور وہ کس کی ہوگی؟ اس کے اعمال کی. قیامت کے دن منافقین کو تھوڑی سی روشنی ملے گی، پھر وہ چلی جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا. تو مخلص اہل ایمان دیکھ کے خوف زدہ ہوں گے کہ کہیں ہماری روشنی بھی چلی نہ جائے. تو اس پر وہ دعائیں کریں گے. اور آپ دیکھیں کہ اہل ایمان وہاں بھی کہیں گے وغفر لنا، اللہ ہم کو بخش دے. تو یہ کیسے ہو سکتا کہ دنیا میں ہم استغفار نہ کریں؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. منافقین کے ساتھ جہاد، آپ نے منافقین سے کوئی جنگ نہیں کی تھی، نہ ان کو اس طرح قتل کرایا تھا. مراد ہے یہاں ان کا سخت احتساب کرو، ان کے سامنے فرم بات کہو. کیونکہ منافقین کی خواہشات کیا تھی کہ وہ مخلص مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کر لیں، اپنے جیسا کر لیں. کیونکہ جب ان سے کہا جاتا تھا نا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم ویسے ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے. تو مخلص اہل ایمان ان کو بے وقوف نظر آتے تھے جو قربانیاں دیتے تھے دین کی خاطر. تو اس پر فرمایا کہ نہیں، تم ان کے آگے ترنے والا نہیں بننا، فرم رہنا ہے. یعنی یہاں جہاد سے مراد کیا کہ ان کی سازشیں اور چالیں اور ان کے طریقے اور ان کے جو رسم و رواج اور ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ تمہیں اٹریکٹ نہ کرے، اس کے خلاف جہاد رہے، یعنی جد و جہد رہے.
کیونکہ انسان تربیت کے معاملے میں اسی وقت کوتاہی کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن ہر غلط کام کرتے ہیں، تو ہم ہی کیوں اپنے آپ کو بہت سی چیزوں سے محروم رکھیں. آج آپ اپنے بچوں کو کسی چیز سے منع کریں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ پتہ ہے نا آپ کو کیا کہتے ہیں؟ سبھی کرتے ہیں، ہمیں کیوں منع کرتے ہیں؟ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ بھی تو مسلمان ہے. تو اسی لیے کیا فرمایا کہ ایسے لوگوں کے معاملے میں نرمی اختیار نہ کی جائے، ان کو اپنا آئیڈیل نہ بنایا جائے، بلکہ ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. سختی سے مراد یہاں بدتمیزی سے پیش آنا نہیں، مراد یہ ہے کہ ان کی طرف سے آئی ہوئی ایسی آفرز جو ہیں ان کو قبول نہ کرو جو تمہارے دین کے لیے نقصان دہ ہوں. فرم سٹینڈ لو. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ. اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جبکہ اس نے دعا کی، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا دے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. خاتون کی دعا تھی، اللہ مجھے فرعون کا گھر نہیں چاہیے، فرعون کی بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے تیرے پاس تیرے قرب میں گھر چاہیے جنت کے اندر، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے. اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. یہاں آپ دیکھیں کہ خواتین کی چونکہ مثال دی گئی ہے اس لیے ہمیں بہت ہی کھلے کانوں سے اس کو سننا چاہیے. 2 عورتیں، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں انبیاء کی بیویاں تھیں لیکن اپنے شوہروں سے خیانت کر رہی تھی. خیانت سے مراد نعوذ باللہ ان کے ذاتی حق میں نہیں، مخصوص حق میں خیانت نہیں مراد، دین کے معاملے میں ان کے ساتھ نہیں دیتی تھی. لوط علیہ السلام کے گھر جب فرشتے آئے تو اس کی اطلاع انہوں نے قوم کو کر دی. نہیں اس قسم کی خیانت، یعنی شوہر کی وفادار ہونے کی بجائے اس کے مشن میں وہ اپنی قوم کی وفادار تھی. نتیجہ کیا ہوا؟ جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو دونوں کی بیویاں عذاب کا شکار ہو گئیں. حالانکہ پیغمبر کی بیویاں تھیں لیکن نہیں بچائی گئیں. اس کے برعکس فرعون جو ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کی بیوی مومنہ تھی حالانکہ وہ فرعون کے گھر میں تھی، تو اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو بچا لیا گیا. اور پھر حضرت مریم جنہوں نے ایک بے داغ زندگی بسر کی تھی، اس میں ایک مسلمان نوجوان لڑکی کے لیے بہترین مثال ہے کہ اس نے اپنی شرم و عزت کی حفاظت کی تھی اور وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی. کیونکہ عموماً نوجوان بچیاں کیا کہتی ہیں کہ آپ جب چھوٹے تھے تو آپ بھی تو یہی کرتے تھے. نہیں، ماں کو نہ دیکھو اگر وہ غلط کام کرتی تھی جوانی میں، مریم علیہ السلام کو دیکھو وہ کیا کرتی تھی، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے. حضرت آسیہ نمونہ ہے. تو خواتین میں بھی اچھی اور بری مثالیں دونوں پائی جاتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.